بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، آج کے اس دور میں جب نفسا نفسی ہے، کھینچا تانی ہے، اس وقت ایک دوسرے کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، اس میں ڈھونڈی جا رہی مختلف قسم کی تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے نظریات اور فلسفے لائے جا رہے ہیں کہ یوں کریں تو سماج میں بہتری آئے گی، اس طرح کریں تو شاید کچھ کام بن جائے۔ آج سے 1400 سال قبل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکمل ضابطۂ حیات دے دیا اسلام کی شکل میں۔ اسلام نے جہاں بہت ساری چیزیں رکھی، بہت سارے بڑا سمپل، بڑا نیچرل انداز سے چیزیں سمجھائی بتلائی، وہیں اڑوس پڑوس کے حقوق بھی بتلائے۔ پڑوسی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، آئیے جانتے ہیں جناب قاری حنیف ڈار صاحب سے۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بڑی مہربانی جناب۔ قاری صاحب، پڑوسی کیا حقوق ہیں، کیسا ہونا چاہیے، اور پڑوسی کے بارے میں ہم نے ایک وہ جو مشہور ایک روایت سن رکھی ہے کہ وراثت میں بھی اگر کوئی حصہ ہوتا، حصے دار پڑوسی کا لفظ آپ کو پتہ کہاں سے آیا ہے؟ نہیں، ہندی سے۔ اچھا، کھانا پڑوسنا۔ کھانا پڑوسنا، جی، پڑوسی اس سے بنا ہے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ ٹھیک ہے جی، پڑوسنے والا۔ اور جار عربی میں کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی پناہ میں آیا ہوا شخص جو آپ کے پڑوس میں ہے۔ جاریہ، جار جو لفظ جار ہے نا، لفظ جار، ہاں، تو جاریہ بھی اسی جار سے یا وہ الگ ہے مادہ؟ جاریہ تو الگ ہے۔ ٹھیک ہے، جاریہ تو وہ جاری ہونا، چلنے والی۔ جاریہ اور لڑکی کو بھی کہتے ہیں، عورت کو بھی کہتے ہیں، باندھی کو بھی کہتے ہیں۔ تو پڑوسی جو ہے وہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ زنا تو بدتر چیز ہے، یعنی ہر ایک سے جو ہے زنا وہ، لیکن پڑوسی کے گھر زنا اللہ کی نظروں میں سب سے غضب کا ہوا، اس لیے کہ وہ تو تجھ سے پناہ کا طالب ہے، تجھے اس گھر کی حفاظت کرنی تھی، وہ تیری پناہ میں آیا، تو نے وہاں بھی کر لیا۔ وہ متفق علیہ حدیث ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن سئل من یا رسول اللہ قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائق، جس شخص کے شر سے اس کا جار، اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، مامون نہیں ہے، وہ شخص اللہ کی قسم مومن نہیں۔ مطلب اڑوس پڑوس میں تانکا جھانکی، یا وہ جو ہماری کراچی زبان میں قریب ترین ہوتی ہے، چھانے بازی جسے کہتے ہیں بچے کہ یار وہ محلے میں فلاں بچی ٹیوشن کو جا رہی ہے، تو یہ سب سے زیادہ مطلب زنا ویسے بھی ہے اور یہ زیادہ برا ہے۔ چھیڑ چھاڑ تو ویسے بھی ہے۔ اب ہماری چونکہ دسترس میں پڑوسی ہوتے ہیں نا، یا ادھر والا ہوتا ہے یا ادھر والا ہوتا ہے، ہاں وہ آپ نے دیکھا ہوگا تھڑوں پہ بچے جو ہے تیار ہو کے نائی وائی کی دکان پہ، اسی لیے اس جگہ حفاظت کرنا ایمان کی اصل میں نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ لیسا بمؤمن، وہ شخص جو مومن نہیں ہے یا مسلم نہیں ہے۔ اللہ جی، جس شخص نے جی بھر کے کھا لیا، من شبع، پیٹ بھر کے کھا لیا، وہ جارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ شخص مسلم نہیں۔ آج کل تو پتہ ہی نہیں ہوتا پڑوسی کون ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی تیری جنت یا جہنم ہے۔ اچھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا میں نیک ہوں یا بد ہوں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی کہے تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور اگر وہ کہے تو بد ہے تو تو بد ہے، اپنی جگہ تو بڑا فن خن بنا رہے۔ یہ پڑوسی کے حقوق ہیں۔ تو اگر آدمی ان کا ہی خیال رکھنا شروع کر دے، پڑوس کا ہی، اور یہ فکر کرے کہ بھائی وہ بھوکے ہیں، کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی بڑا بیمار ہے، ان کی بچے کی فیس جمع ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، وہ بندہ سب سے آپ دیکھیں نا، یہ برف کا والا جو کھانا ہوتا ہے نا، اس سے قریب جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، پھر جوں سے دور ہوتے ہیں تو ٹھنڈک سبزی سب سے نیچے رکھتے ہیں تاکہ ٹھنڈک سے خراب نہ ہو۔ اسی طرح اگر جار کے اندر ٹھنڈک ہے، خیر ہے، تو سب سے قریب جو گھر ہے وہ مستفید ہوگا نا اس سے، پڑوسی آپ کا۔ اگر اس کو خیر نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ تیری خیر سراب ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کو تجھ سے گرمی پہنچ رہی ہے، آگ سے جو چیز جتنی قریب ہوگی وہ اتنی گرم ہوگی نا، تو اگر اس کو گرمی پہنچ رہی ہے تو تیرا گھر جہنم میں پائی۔ تو قاری صاحب اس کو پھر ہم تھوڑا بڑے لیول پہ، بڑے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ پڑوسی تو ہمارا ہندوستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، بالکل بالکل۔ تو ماشاء اللہ سے
اور میرے خیال میں پاکستان تو حتی الامکان کوشش کرتا ہے. پاکستان نے کبھی کسی در اندازی یا یہ اس طرح پڑوسی کے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بچیں کسی کے اس سے. ہمارے اپنے پھڈے اتنے، ہم کیوں کسی کے پھڈے میں انوالو ہوں. تو اس لحاظ سے پاکستان ایک کہا اچھا جاتا پڑوسی ہے نا کہ پڑوسی نہیں تبدیل کیے جا سکتے. جی ان کے ساتھ ہمیں رہنا ہے تو پھر انسانوں کی طرح رہو یار. وہ تنگ کرتے ہیں نا. کیا جا سکتا ہے نا، کہیں مینیج کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں کوئی لابی ایسی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ جی یہ والا ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں. سر آپ پورے بر صغیر کو محلہ بنا دیں، ٹھیک ہے. اس محلے میں اس وقت دیکھیں پاکستان جیسا بچہ جی جو مطلب سگھڑ بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، کم عمر میں بہت کچھ آپ دیکھیں نا. کوئی کہتا ہے جی ہماری اتنی 1000 سالہ تاریخ، کوئی کہتا ہے فلاں. 70 سال ہوئے، 80 سال ہوئے، ٹھیک ہے. نہ ہم ایران ہیں، نہ ہم کوئی وہ فلاں ہیں. ہم بر صغیر میں، یہ پلاٹ کہیں اور ہوتا تو شاید اتنا رولا نہ ہوتا. تو اتنے سگھڑ بچوں کو، اتنے سگھڑ گھر کو سارے ہی تنگ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے نا تو ہندوستان اور ہمارا سب سے قریب کا تعلق ہے، اس لیے کہ ہماری ہسٹری بھی ایک ہی ڈیوائڈ ہوئے نا. مزاج ایک ہے، مسالے ایک ہیں، ہم ایک جیسا کھاتے ہیں اور ایک جیسا فیل کرتے ہیں، غصے بھی ایک جیسے ہی آتے ہیں. تو اگر ہم آپس میں رہنا سیکھ لیں، بہت سارے ممالک دشمن ہوتے ہوئے بھی تجارت کر رہے ہیں نا. چین اور انڈیا کی دشمنی مشہور ہے نا. وہ لداخ پہ پورے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اس کے باوجود چین کی اربوں کی تجارت ہے ہندوستان کے ساتھ. بزنس دو طرفہ ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو فائدہ پہنچائیں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا نا. اگر وہاں بیٹھ کر بھی وہ چائنیز اکوپمنٹ استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں ان کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مثلاً اگر ہم اپنی بارڈر کھول کے چاول، اپنے دوسرا ٹماٹر، پیاز، یہاں سے شام کو آپ آج فون کریں آرڈر تک، کل 11 بجے لاہور ٹرک کھڑے ہوں. بڑی منڈی ہے، واگا بارڈر سے کافی ہوتا بھی اس کے بجائے آپ آسٹریلیا سے منگائیں گے اور فلان جگہ سے منگائیں گے اور مہینہ منہ اڑ کے دیکھتے رہیں گے. رشیا سے منگائیں گے، وہ یہاں سے پاس سے کیوں نہیں لیتے آپ؟ پیدل آ جائے گا، وہ جو دکاندار ہے اس کو بھی کم خرچ میں مل جائے گی تو وہ سستی بکے گی نا. وہ بحری جہاز کا جب دے گا کرایہ تو وہ کرایہ عوام سے ہی نکالے گا نا. ٹھیک ہے. تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی. جو ہمارے مسائل ہیں، جو کشمیر کا مسئلہ ہے، دوسرے مسئلے، وہ ڈسپیوٹ اپنی جگہ پہ رہے، جب حل ہوں گے تو دیکھی جائے گی. لیکن اس وقت ایک دوسرے سے، اگر چائنا کے ساتھ بھی تو وہ کر ہی رہے ہیں نا. ان کی پوری ریاستوں پر اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے چائنا نے کہ یہ میری ہیں. چل رہا ہے. اور ممالک بھی ہیں جن کے یہاں دیکھتا رہی، امریکہ اور روس کی نہیں، چائنا اور امریکہ کی آج کل امریکہ کینیڈا، ہاں، تو ان کی تجارت نہیں ہے. آپ ان سے کیوں نہیں کر؟ اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ جو ہماری شدت پسند لابی ہے نا، مذہبی لابی، وہ جی فساد کھڑا کر دے گی. بھائی اس کو بلا کے تو ان کو ایجوکیٹ کریں نا ان کو کہ بھائی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی آپ نے حبشہ، تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نے ان سے جنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. حبشہ سے جنگ نہیں کرنی، انہوں نے پناہ دی تھی ہمارے. یہ احسان تھا ان کا. مسلمانوں نے پوری دنیا لڑ کر فتح کی. حبشہ آج بھی عیسائی ہے، مسلمانوں نے یلغار نہیں کی، انہوں نے کسی زمانے میں ہمارے نبی کو پناہ دی تھی. بالکل، بے شک. تو ہمارے تو ڈھیر سارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں یار، ہم ایک ہی بدن کا ٹکڑا ہیں. تو کریں آپ بسم اللہ کریں، تجارت آ کر چلائیں، بلیک میل مت ہوں اس ایسی لابی سے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب قاری حنیف ڈار صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، پڑوسیوں کے حقوق پر بہت کچھ ہے کہنے کو، اور قاری صاحب نے جس طریقے سے محلے کے، اڑوس پڑوس کے، گلی کوچے کے آپس میں رہنے والوں کے حقوق بتلائے، اسی طرح بتلایا کہ ریجنلی بھی جو پڑوس ہے اس میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ سروائیو کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے قاری صاحب بھی UAE 50 سال رہے ہیں، وہاں ہندوستانی دوست یا افغان دوست یا دیگر ممالک کے جو ہمارے اڑوس پڑوس کے، ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہوتے تھے، کاروبار شریک ہوتے تھے. تو یہاں بھی ہم پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے، ایک ساتھ مل جل کر رہنا سیکھیں. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.